دیکھیں آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے سچے تجربے شیئر کرنے جا رہی ہوں جو لوگوں نے خود کمنٹس میں لکھے ہیں۔ کمنٹس بھی دکھاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ ان لوگوں نے کس طرح پڑھی، کسی نے کس ٹائم تک پڑھی، کب ان کی زندگی بدلنے لگی، کب ان کی زندگی میں اس طرح کے معجزے ہونے لگے، جن میں کسی نے لکھا ہے کہ اللہ نے انہیں 9 سال بعد انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ کسی نے کہا کہ صرف 3 دن میں اس کی حاجت پوری ہوتی نظر آئی۔ کسی نے لکھا کہ سورہ البقرہ نے ان کی پوری زندگی بدل دی ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ ایسا سکون ملا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا، اور کوئی کہتا ہے کہ جو بھی اللہ سے مانگا اللہ نے عطا فرمایا۔ تو آج یہ صرف کہانیاں نہیں ہوں گی بلکہ انہی لوگوں کے اپنے الفاظ ہوں گے جو میں آپ کو اسکرین پر بھی پروف کے ساتھ دکھاؤں گی۔ ہر کمنٹ کے پیچھے ایک امید ہے، ایک آنسو ہے، ایک دعا ہے، اور اللہ کی رحمت کا ایک خوبصورت احساس ہے۔ تو اگر آپ بھی سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں تو ان تجربوں کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کا حوصلہ اور یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور اگر ابھی تک شروع نہیں کی تو آج ہی بسم اللہ کیجیے اور ہمارے 41 ڈیز سورہ البقرہ چیلنج کا حصہ بن جائیے، جو آج چیلنج کا 7واں دن ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج میں صرف یہ کمنٹس ہی نہیں دکھاؤں گی بلکہ یہ بھی شیئر کروں گی کہ ان لوگوں نے سورہ البقرہ کس طرح اپنی زندگی کا حصہ بنائی اور ان کے تجربوں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام سے ہمیشہ جوڑ کر رکھے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو صرف اتنا کہوں گی، اگر آپ کبھی یہ سوچ کر روئے ہیں کہ میری دعا کب قبول ہوگی، اگر آپ کسی ایسی پریشانی میں ہیں جہاں ہر دروازہ بند نظر آ رہا ہے، تو آج کی ویڈیو کو بالکل اسکپ مت کیجیے، کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی بنی ہوئی کہانی شیئر نہیں کرتی بلکہ ان لوگوں کے اپنے الفاظ شیئر کرتی ہوں جو آج بھی کمنٹس میں خود کہتے ہیں کہ ان کی کس طرح زندگی بدلی، کسی بے اولاد کو اولاد ملی، کسی پریشان حال ستائے ہوئے کی دعا صرف 3 دن میں قبول ہوئی، اور کوئی کہتا ہے میری پوری زندگی بدل گئی اور ایسا سکون ملا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا، اور کوئی کہتا ہے جو بھی اللہ سے مانگتی ہوں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ صرف کمنٹس نہیں ہوتے، یہ ان آنکھوں کے آنسو ہوتے ہیں جو اللہ نے مسکراہٹوں میں بدل دیے، اور یہ ان لوگوں کے دلوں کی گواہی ہے جو ٹوٹ چکے تھے پھر اللہ کے کلام سے جڑ کر سنبھل گئے۔ اور آج میں یہ تمام کمنٹس اسکرین پر پروف کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گی۔ ہم بات کریں گے کہ ان لوگوں نے سورہ البقرہ کس طرح پڑھی، کتنے عرصے تک پڑھی، کس نے صرف چند دن سے اپنا رشتہ جوڑا اور کس نے مہینوں تک اسے کبھی نہیں چھوڑا، اور اللہ نے ان کی زندگیوں میں کس طرح تبدیلیاں پیدا کی۔ اور اگر آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آج آپ کا یقین اور مضبوط ہو جائے گا، اور پڑھی نہیں اور ارادہ رکھتے ہیں تو آج ہی سے شروع کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کا اگلا خوبصورت تجربہ بھی اسی سورہ کے ذریعے لکھ دیں اور یہی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج جو آپ سنیں گے وہ صرف کہانیاں نہیں ہوں گی بلکہ زندہ حقیقتیں ہیں۔ میں ہمیشہ آپ سب کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کے گھروں میں سکون، رزق اور برکت، صحت میں عافیت اور دلوں میں اپنی محبت عطا فرمائے۔ جو بہن یا بھائی اس وقت کسی پریشانی، بیماری، قرض، بے اولادی، گھر کے جھگڑے یا کسی اور آزمائش سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کے فیصلے فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، دیکھیں کبھی کبھی اللہ کسی دوسرے انسان کے تجربے کے ذریعے ہمارے دل میں امید پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی زندگی میں رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں تو ہمارا دل بھی کہتا ہے کہ میرا رب میرے لیے بھی ضرور بہترین فیصلہ کرے گا۔ اور اسی امید اور اسی یقین اور اسی محبت کے ساتھ آج ایک ایک کمنٹ پڑھیں گے اور ان پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ کے کلام نے کس طرح ان لوگوں کے دلوں اور زندگیوں میں تبدیلی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن سے جڑنے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیں سب سے پہلے اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ لوگ جو کمنٹ کرتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ یہی ہوتے ہیں جو ہم جیسے، آپ جیسے عام سے انسان اور دنیا کے دردوں سے ٹوٹ ہار کر جب اللہ کا کلام پکڑتے ہیں اور یقین کے ساتھ رو کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی سننے والا ہے، تو پھر اللہ بے شک سنتا ہے، کیونکہ اللہ میں جو گمان رکھو وہی ہوتا ہے۔ تو آج ہم ان دلوں کی کہانیاں سن رہے ہیں جو کبھی ٹوٹ چکے تھے، ان لوگوں کی اپنی زبانی جو امید ہارنے لگے لیکن پھر اللہ نے انہیں اپنے کلام سے جوڑ دیا۔ دیکھیں جب میں نے ان کمنٹس کو پڑھا تو یقین مانی میری آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ میں نے سوچا اگر یہ تجربے میرے دل میں اتنی امید پیدا کر سکتے ہیں تو شاید آپ کے دل میں بھی ایک نئی روشنی جگا دیں۔
ہاں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر شخص کے ساتھ ایک ہی طرح کا واقعہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب بندے اخلاص، صبر اور یقین کے ساتھ اللہ کے کلام سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں تو اللہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ کبھی دل کو سکون عطا ہوتا ہے، کبھی دعاؤں کی قبولیت نظر آتی ہے، کبھی گھر کے حالات بدلنے لگتے ہیں، اور اللہ کبھی ایسی خوشخبری عطا فرماتے ہیں جس کا انسان نے صرف خواب دیکھا ہوتا ہے۔ اور ایک کمنٹ ایسا بھی ہے جو بتاتے ہیں ان کے دشمن ظاہر ہو گئے، تو یقین رکھیے بالکل ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ آپ آئندہ سے ان سے محتاط ہوں۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان بہنوں اور بھائیوں نے اپنے کمنٹس میں کیا لکھا، کس نے کتنے دن سورہ البقرہ پڑھی، کس نے کتنے مہینے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کس طرح رحمت کے دروازے کھول دیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ان کے تجربے آپ کے دل میں بھی امید، صبر اور اللہ پر مضبوط یقین پیدا کر دیں۔ اور یہاں ایک گزارش کروں گی کہ ان کمنٹس کو صرف الفاظ سمجھ کر مت سنیے، ذرا تصور کریں ہر کمنٹ کے پیچھے کسی کی راتوں کی عبادت ہے، کسی کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی دعائیں ہیں، کسی کے سالوں کا انتظار ہے، اور کسی کا اللہ پر وہ یقین ہے جو مشکل سے مشکل وقت میں بھی کمزور نہیں ہوا۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دی جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور ہو سکتا ہے آج ان میں سے کوئی ایک کمنٹ صرف ان کی کہانی نہ ہو بلکہ آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے امید کا پیغام ہو سکتا ہے آج یہ میں آپ کے لیے خاص شیئر کر رہی ہوں جس میں اللہ کا حکم ہو، اللہ کی مرضی ہو، کیونکہ آپ کی زندگی اللہ نے بدلنی ہو۔ اس لیے ویڈیو کو دل سے سنیے، جلدی میں اسکپ مت کیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ان لوگوں پر اپنی رحمت برسائی اسی طرح آپ کے گھر، آپ کی زندگی اور آپ کی دعاؤں کو بھی برکت اور قبولیت عطا فرما دے، آمین۔ تو چلیے سب سے پہلا کمنٹ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑنے کے بعد ان لوگوں کی زندگی میں ایسی کیا تبدیلی آئی۔ دیکھیں میں چاہتی ہوں کہ جب یہ کمنٹس اسکرین پر آئیں آپ دیکھیں تو انہیں صرف پڑھ کر اگلا کمنٹ دیکھنے کی جلدی نہ کیجیے، ایک پل کے لیے سوچیے اگر اس کمنٹ کی جگہ آپ کا نام ہوتا اور آپ لکھ رہے ہوتے کہ اللہ نے میری زندگی بھی بدل دی تو وہ لمحہ کیسا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، بس ضرورت ہے ان سے جڑنے کی، ان پر بھروسہ رکھنے کی اور ان کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی۔ یہ غور کیجیے کہ ان کے پیچھے چھپا ہوا اللہ پر یقین کتنا ہے۔ تو چلیے پہلا کمنٹ پڑھتی ہوں۔ یہ کہتے ہیں یو آر رائٹ، سب ملتا چلا جاتا ہے، سب ٹھیک ہوتا جاتا ہے، لیکن دنیا کی وہ محبت نہیں رہتی پھر۔ سبحان اللہ! کیا آپ نے اس ایک جملے کی گہرائی محسوس کی کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب اللہ کا کلام دل میں اترنے لگتا ہے تو دنیا کی چمک دھیرے دھیرے اپنی کشش کھو دیتی ہے، پھر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے اور شکر ہوتا ہے۔ وہی چیزیں جو پہلے بے چین کرتی تھیں اب اتنی اہمیت نہیں رکھتی، دل کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اصل محبت صرف اللہ کی محبت ہے۔ دوسرا کمنٹ ہے جس میں کہتے ہیں شی از ایبسولوٹلی رائٹ، اللہ پاک ہمیں اس طرف بلاتے ہی اسی لیے ہیں کہ دنیا کے پیچھے ہم بھاگنا بند کر دیں، بے شک دل کا سکون اللہ کی عبادت ہی میں ہے۔ سبحان اللہ! جب اللہ کسی بندے کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں نا تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنا کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی عبادت میں جو سکون ہے وہ نہ بازار میں ملتا ہے، نہ دولت میں اور نہ شہرت میں۔ نمبر 3 جو کمنٹ ہے The way you explain it's really heart touching، میں خود پڑھتی ہوں ڈیلی، الحمدللہ اتنا سکون زندگی میں کبھی نہیں محسوس ہوا۔ لائف کے کچھ ٹینشن مائنڈ میں آتے ہیں کہ کیسے یہ کم ہوگا تو دل میں یہ خیال آتا ہے اللہ ہے نا، ہمارا کام ہے پڑھنا، مانگنا، عطا کرنے والا صرف وہی ہے، اسی کی ذات ہی دینے والی ہے۔ سبحان اللہ! یہ صرف ایک کمنٹ نہیں، یہ بدلا ہوا دل بول رہا ہے۔ جب انسان ہر فکر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، پھر دل صرف اتنا کہتا ہے اللہ ہے نا، اور یہی یقین انسان کو اندھیروں سے نکال دیتا ہے۔ یہی یقین ہم سب کو ہونا چاہیے کہ اللہ ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا، پھر ہمیں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے۔ نمبر 4 پر نمبر 4 جو کمنٹ ہے وہ کہتے ہیں
माशाअल्लाह मैं भी सूरह अल-बकरा पढ़ती हूँ और बेशक मेरी जिंदगी बदल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज मेक दुआ फॉर मी दैट मैं हमेशा इसको कंटिन्यू रखूँ, आमीन। सबसे खूबसूरत बात देखी आपने, ये बहन अल्लाह से सिर्फ ये दुआ मांग रही हैं कि इस अमल पर हमेशा कायम रहूँ, क्योंकि असल कामयाबी सिर्फ शुरू करना नहीं बल्कि आखिर तक जुड़े रहना है, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में सूरह अल-बकरा की बरकतें देखी हैं, रंग देखे हैं। सुभान अल्लाह। नंबर 5 पर जो कमेंट है, ये कहते हैं मैंने कुछ दिन पढ़ी थी, बहुत रूहानी चेंजेस आती हैं स्टार्ट में इंसान में। बिल्कुल हकीकत यही होता है कि जब हम अल्लाह के कलाम से जुड़ जाते हैं, जब हम सूरह अल-बकरा पढ़ते हैं तो गुनाहों से खुद ब खुद दूर होने को दिल करता है। कोई भी बुरा अमल करने से पहले दिल में नफरत आती है और अल्लाह से मोहब्बत, उसकी बड़ाई पर यकीन और दुआओं को कबूल होते देखते हैं। और अल्लाह का कलाम सबसे पहले इंसान के अंदर तब्दीली लाता है, आदतें बदलती हैं, सोच बदलती है और फिर धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। नंबर 6 पर जो कमेंट है वो कहते हैं मेरा भी सूरह अल-बकरा से बहुत ही गहरा ताल्लुक है, अल्लाह सुब्हान ताला हर दुआ कबूल कर देते हैं। सुभान अल्लाह, आमीन। देखिए जब किसी का अल्लाह के कलाम से गहरा ताल्लुक बन जाए तो उसकी हर दुआ उम्मीद के साथ निकलती है। अल्लाह अपनी हिकमत के मुताबिक हर पुकार को सुनते हैं और बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फैसला देते हैं। बस इंसान को सब्र रखना चाहिए और अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। नंबर 7 पर जो कमेंट है वो कहते हैं सेम मेरा तवक्कल भी आपकी तरह मजबूत है एंड मुझे सूरह बकरा से बहुत मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। सूरह बकरा सिर्फ तिलावत नहीं सिखाती, तवक्कल भी सिखाती है। तवक्कल मजबूत हो जाए तो मुश्किल हालात भी इंसान का हौसला नहीं तोड़ पाते और इंसान को अल्लाह से बेहद मोहब्बत हो जाती है। नंबर 8 पर जो कमेंट है वो कहते हैं बेशक मुकम्मल नूर की किताब है, हिदायत से भरपूर। सुभान अल्लाह। बेशक कुरान वाकई नूर है, नूर का काम अंधेरा खत्म करना होता है और जिस दिल में कुरान का नूर उतर जाए वहाँ गुमराही और मायूसी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। और नंबर 9 पर जो कमेंट है ये कहते हैं इस मिरेकलस सूरह मेरी भी हाजत 3 डेज में हुई, ख्वाब में कुछ दुश्मन भी दिखाए। सुभान अल्लाह। इस बहन ने अपना तजुर्बा शेयर किया है। हर इंसान का तजुर्बा अलग हो सकता है, हमें अपनी उम्मीद अल्लाह से रखनी चाहिए और उससे खैर की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हर बंदे के लिए बेहतरीन फैसला करते हैं। अल्लाह पाक सबके दुश्मनों को हिदायत दे, अगर हिदायत नहीं तो उन्हें हम सबसे आप सबसे दूर कर दे। नंबर 10 पर जो कमेंट है वो कहते हैं मैं 5 मंथ से पढ़ रही हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यकीन ऐसा हो गया है कि मत पूछें। सुभान अल्लाह। देखिए यहाँ सबसे बड़ी नेमत माल या दौलत नहीं, यकीन है और जिसके पास अल्लाह पर यकीन आ जाए उससे अमीर दुनिया में कोई नहीं होता। और नंबर 11 पर जो कमेंट है वो कहते हैं मैंने आपकी वीडियो को देखकर सूरह अल-बकरा पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे 9 साल बाद औलाद की खुशी से नवाजा। अभी मैं 5 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहतमंद रखे, आमीन। सुभान अल्लाह। 9 साल, देखिए 9 साल का इंतजार, कितनी दुआएं, कितनी उम्मीदें और कितने आंसू, कितनी बेबसी, कितने सवाल सुनने को मिलते और फिर अल्लाह ने उस घर को औलाद की नेमत से रोशन कर दिया। ये कमेंट हर उस शख्स के लिए उम्मीद का पैगाम है जो देर की वजह से मायूस होने लगा है। अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, बस यकीन रखिए और इसी यकीन के साथ पढ़िए कि मैं जिस रब को पुकार रही हूँ वो ज़रूर सुनेगा। वो आपकी सिसकियों से, आपकी आहों से वाकिफ है। वो बस चाहता है कि आप अल्लाह के करीब हो जाएं, उससे मांगें और फिर आपके लिए मौजज़े करने पर वो कादिर है। और नंबर 12 पर जो कमेंट है वो कहते हैं बेशक अल्लाह ने मुझे भी इस सूरत के सदके खुशी से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। सब दुआ करना मेरा बेबी खैर से इस दुनिया में आए, सेहतमंद, खूबसूरत हो, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए कितनी प्यारी दरखास्त है, खुद खुशी मिलने के बाद भी ये बहन सबसे दुआ दरखास्त कर रही है। देखिए कितनी खुशी की बात है ना, और ये कितनी प्यारी दरखास्त कर रही हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे खुशी से नवाजा है और आप सब भी दुआ करें। तो दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके बेबी को सेहत, आफियत और नेक जिंदगी अता फरमाए। और जो लोग इस वक्त किसी इंतजार में हैं, अल्लाह उनके लिए भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, आमीन सुम्मा आमीन। जो बे औलाद है अल्लाह पाक उन्हें नेक और सालिह औलाद अता फरमाए और जो बेटों के इंतजार में अल्लाह पाक उन्हें औलाद नरीना से उनकी जिंदगी में रोशनियां भरते, रहमतें और नेमतें अता फरमाए। तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, जो भी इस वक्त परेशान है और अल्लाह से उम्मीद रखे हुए हैं और सूरह अल-बकरा पढ़ने लगा है और इस वीडियो तक आया है, तो अगर आज की वीडियो से आपके दिल में उम्मीद पैदा हुई
اور اگر کمنٹس کو دیکھ کر آپ کا اللہ پر یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے تو اس ویڈیو کو صرف دیکھ کر مت چھوڑ دیجیے۔ آج ہی اللہ کا نام لے کر سورہ البقرہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیجیے۔ جتنا بھی پڑھیں یقین کے ساتھ پڑھیں، اور اگر آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں تو اسے کبھی مت چھوڑیے، اور اگر ابھی تک شروع نہیں کی تو ہمارے اس چیلنج میں شامل ہو جائیے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس دن، کس آیت اور کس سجدے کے بعد آپ کی زندگی میں بھی وہ خوشی لکھتے ہیں جس کا آپ سالوں سے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے فیصلے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا۔ اسی لیے امید کا دامن کبھی مت چھوڑیے۔ اور اگر آپ بھی سورہ البقرہ پڑھ کر اپنی زندگی میں کوئی خوبصورت تبدیلی، دعا کی قبولیت، دل کا سکون یا اللہ سے کوئی رحمت محسوس کر چکے ہیں تو اپنا تجربہ ضرور کمنٹس میں لکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک کمنٹ مایوس دل کے لیے امید کی وجہ بن جائے، بالکل ان کمنٹس کی طرح جو آج ہم نے اس ویڈیو میں دیکھے۔ اور اگر آپ ہمارے اس 41 ڈیز سورہ البقرہ چیلنج میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا شامل ہو چکے ہیں تو کمنٹ میں صرف انشاءاللہ میں پڑھوں گی یا پڑھ رہی ہوں لکھ دیجیے۔ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں گے اور اللہ سے یہی مانگیں گے کہ جس طرح اس نے اتنے لوگوں کی زندگیوں میں اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، وہی رحمت ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی ضرور یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے محبت، اس پر عمل اور اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔